بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظْرِ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ، اور حصہ لیتے ہیں تصور اور تصدیق۔ یقتسمان کی ضمیر کا جو مرجع ہوگا وہ تصور اور تصدیق، ترجمہ کریں گے حصہ لیتے ہیں تصور اور تصدیق۔ بالضرورتی کا ترجمہ کریں گے بداہتاً، الضرورۃ والاکتساب بالنظر، ضرورت کا ترجمہ بدیہی اور اکتساب بالنظر کا ترجمہ نظری۔ تو اب پورے متن کا ترجمہ ہوا، تصور اور تصدیق بداہتاً بدیہی اور نظری سے حصہ لیتے ہیں۔ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ، اور وہ یعنی نظر جانی ہوئی چیزوں کو پیش نظر لانا ہے۔ معقول بمانا جانی ہوئی، معقول بمانا معلوم، جانی ہوئی چیزوں کو پیش نظر لانا ہے۔ لتحصیل المجہول، نامعلوم چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تصور اور تصدیق کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تصور اور تصدیق یہ دونوں ہی بدیہی اور نظری کو بانٹ دیتے ہیں۔ اور کس طرح سے بانٹ دیتے ہیں؟ اس طرح سے بانٹ دیتے ہیں کہ بدیہی کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں اور نظری کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ بدیہی کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، تصور اور تصدیق۔ نظری کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو اس طریقے سے کل 4 قسمیں ہو جاتی ہیں، تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری۔ باقی جو وضاحت ہے اس کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود شرح کے ضمن میں فرما رہے ہیں۔ وَيَقْتَسِمَانِ، الاقتسام بمعنى اخذ القسمت على ما في الاساس۔ اقتسام کے معنی، اچھا پہلے عبارت دیکھنے پوری۔ وَيَقْتَسِمَانِ، الاقتسام بمعنى اخذ القسمت على ما في الاساس، أي يقتسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة أي الحصول بلا نظر، والاكتساب أي الحصول بالنظر، فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا، وقسما من الاكتساب فيصير كسبيا، وكذا الحال في التصديق، فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب بالنظر، ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وكناية، وهي أبلغ وأحسن من التصريح۔ ويقتسمان، مصنف کا قول یقتسمان، الاقتسام بمعنى اخذ القسمت، اقتسام کے معنی ہے حصہ لینا، اخذ القسمت حصہ لینا، علی ما فی الاساس، جیسا کہ اساس نامی لغت میں ہے، اساس نامی لغت کے مطابق۔ ای یقتسم التصور والتصدیق کلا من وصفی الضرورت، یعنی تصور اور تصدیق دونوں بدیہی اور نظری میں سے حصہ لیتے ہیں۔ ای یقتسم التصور والتصدیق کلا من وصفی الضرورت، یعنی تصور اور تصدیق حصہ لیتے ہیں ضرورت کی دونوں وصفوں میں سے، یعنی ضرورت کی دونوں وصف تصور اور تصدیق میں سے۔ ای الحصول بلا نظر، والاکتساب یعنی حصول بلا نظر سے، اور اکتساب یعنی حصول بالنظر سے۔ اسی کو تصور اور تصدیق ہم نے کہا ہے، تو یہ بدیہی اور نظری ہم نے کہا ہے۔ فَيَأْخُذُ التَّصَوُّرُ قِسْمًا مِنَ الضَّرُورَةِ فَيَصِيرُ ضَرُورِيًّا، لہذا تصور بدیہی کی ایک قسم کو لیتا ہے، فَيَصِيرُ ضَرُورِيًّا تو وہ بدیہی ہو جاتا ہے، اور وہ نظری کی ایک قسم کو لیتا ہے، فَيَصِيرُ كَسَبِيًّا تو وہ کسبی ہو جاتا ہے۔ کسبیًا پڑھیں گے اس کو، کسبیًا نہیں پڑھیں گے، یعنی سین کا زبر پڑھا جائے گا، سین کا سکون نہیں پڑھا جائے گا۔ فَيَصِيرُ كَسَبِيًّا تو وہ کسبی ہو جاتا ہے۔ وَكَذَا الْحَالُ فِي التَّصْدِيقِ، اور یہی حال ہے تصدیق کا بھی۔
فالمذکور فی هذه العبارة صریحا هو انقسام الضرورة والاکتساب، اور وہ چیز جو اس عبارت میں صراحتاً مذکور ہے، فالمذکور پس وہ چیز جو مذکور ہے اس عبارت میں صراحتاً، ہوا انقسام الضرورت والاکتساب بالنظر، وہ بدیہی اور نظری کا منقسم ہونا ہے، اور تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا بدیہی اور نظری کی طرف منقسم ہونا۔ وَيُعْلَمُ انقسام كل من التصور والتصدیق إلى الضروری والکسبی ضمناً وکنایۃً، اور تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا بدیہی اور کسبی کی طرف منقسم ہونا ضمناً وکنایۃً، یعلم معلوم ہو رہا ہے، یا لفظ بلفظ ترجمہ کرنا چاہیں تو اور معلوم ہو رہا ہے تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا منقسم ہونا بدیہی اور کسبی کی طرف ضمناً اور کنایتاً۔ وَهِيَ أَبْلَغُ وَأَحْسَنُ مِنَ التَّصْرِيحِ، اور یہ صریح سے زیادہ بلیغ ہے، وَأَحْسَن اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَيَقْتَسِمَانِ کی تشریح یہاں پر ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصام کے معنی بیان کیے، فرمایا کہ اختصام کے معنی اساس نامی لغت کے مطابق حصہ لینے کے آتے ہیں۔ اختصام کے معنی ہے حصہ لینا، جیسا کہ اساس نامی لغت میں یہ بات مذکور ہے۔ اب یہاں پر جو ہے تصور اور تصدیق حصہ لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تصور اور تصدیق بدیہی اور نظری میں سے ہر ایک سے حصہ لیتے ہیں، اور جب ہر ایک سے حصہ لیں گے تو تصور یہ بھی دونوں حصہ لے گا بدیہی اور نظری، اور تصدیق یہ بھی دونوں حصے لے گا بدیہی اور نظری۔ چنانچہ اب تصور جو ہے جب بدیہی سے حصہ لے گا تو بدیہی سے ایک قسم وہ حاصل کر جائے گا، تو اس طریقے سے تصور کی ایک قسم بن جائے گی تصور بدیہی۔ اسی طریقے سے نظری سے وہ ایک قسم حاصل کرے گا تو ایک قسم بن جائے گی تصور کی تصور نظری۔ یہی حال تصدیق کا بھی ہے کہ تصدیق جو ہے بدیہی سے ایک قسم حاصل کرتا ہے تو وہ تصدیق بدیہی ہو جاتا ہے، اور نظری سے ایک قسم حاصل کرتا ہے تو تصدیق نظری ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے یہ بدیہی کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی تصور اور تصدیق، اور نظری کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی تصور اور تصدیق۔ فالمذکور فی هذه العبارة صریحا هو انقسام الضرورة والاکتساب۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ بدیہی اور نظری کا تصور اور تصدیق کی طرف منقسم ہونا، یہ تو مصنف نے صراحتاً یہاں پر بیان کیا ہے کہ بدیہی اور نظری جو ہے ان کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، اور تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا بدیہی اور نظری کی طرف منقسم ہونا، یہ صراحتاً تو معلوم نہیں ہو رہا، صراحتاً تو مصنف نے بیان نہیں کیا، لیکن یہ ضمناً اور کنایتاً یہاں پر معلوم ہو رہا ہے۔ یعنی جب بدیہی اور نظری کی دو قسمیں ہو گئیں تصور اور تصدیق، تو یقیناً تصور اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہو گئیں بدیہی اور نظری، لیکن پہلی جو بات ہے وہ صراحتاً ذکر کی گئی ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ ضمناً اور کنایتاً معلوم ہو رہی ہے، صراحتاً اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ وَهِيَ أَبْلَغُ وَأَحْسَنُ مِنَ التَّصْرِيحِ، اور یہ زیادہ بلیغ اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم نے ایک چیز صراحتاً، مصنف نے ایک چیز صراحتاً بیان کی ہے اور ایک چیز ضمناً بیان کی ہے، کنایتاً بیان کی ہے۔ تو جو چیز کنایتاً اور ضمناً بیان کی جاتی ہے وہ زیادہ بلیغ ہوتی ہے اور زیادہ بہتر ہوتی ہے اس چیز کے مقابلے میں جو صراحتاً بیان کی جائے۔ یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، ایک صریح تصریح اور ایک کنایہ، تو ظاہر ہے کہ ان کی تعریف جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگی تب تک ہم عبارت کو کما حقہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اس لیے پہلے صریح کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے اس کی تعریف سمجھیں۔ صریح کہتے ہیں ایسے لفظ کو کہ جس کے معنی بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے، غور و فکر کرنے کی اس میں ضرورت نہ، جیسے انت طالق، مثال کے طور پر طلاق کے باب میں یہ بالکل صریح لفظ ہوتا ہے اور اس میں معنی میں غور و فکر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر غور و فکر کے ہی اس کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔
کنایا وہ لفظ کہلاتا ہے جس کے معنی غور و فکر کے بعد حاصل ہو، جیسے زید کثیر الرماد، زید کثیر الرماد ہے، تو کثیر الرماد زیادہ راکھ والا، زیادہ راکھ والے سے مراد ہے یہاں پر سخی، اس سے کنایا کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی زیادہ راکھ والا ہوگا تو ظاہر ہے اس کے یہاں کھانا زیادہ بنتا ہوگا، آگ زیادہ جلتی ہوگی، اور جس کے یہاں زیادہ آگ جلتی ہے اس کے یہاں کھانا زیادہ بنتا ہوگا، اور جس کے یہاں کھانا زیادہ بنتا ہے اس کے یہاں مہمان بھی زیادہ آتے ہوں گے، اور جس کے یہاں مہمان زیادہ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سخی ہوگا، تبھی اس کے یہاں مہمان زیادہ آئیں گے، تو زید کثیر الرماد یہ سخی سے کنایا کیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کنایا۔ تو بہرحال کنایا جو ہے یہ صریح کے مقابلے میں زیادہ فصاحت والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنایا جو ہے وہ غور و فکر کے بعد میں اور مشقت کے بعد میں حاصل ہوتا ہے، اور جو چیز تھوڑی مشقت کے بعد میں حاصل ہو وہ دل پر زیادہ جم جاتی ہے، دل میں زیادہ پیوست ہو جاتی ہے، اور جو چیز بغیر محنت کے مشقت کے حاصل ہو جائے وہ دل میں زیادہ نہیں جمتی۔ اس وجہ سے مصنف نے کہا کہ بلیغ جو ہے اور زیادہ بہتر جو ہے وہ کنایا ہوتا ہے صراحتاً کسی چیز کو ذکر کرنے کے مقابلے میں۔ قوله بالضرورة إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية لا تحتاج إلى تجشم الاستدلال كما ارتكبه القوم، وذلك لأن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر كتصور الحرارة والبرودة، ومنها ما هو حاصل بالنظر والفكر كتصور حقيقة الملك والجن، وكذا من التصديقات ما يحصل بلا نظر كالتصديق بأن الشمس مشرقة والنار محرقة، ومنها ما يحصل بالنظر كالتصديق بأن العالم حادث والصانع موجود۔ اور متن کا قول بالضرورت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم بدیہی ہے، ان هذه القسمة بدیہی، یہ تقسیم بدیہی ہے، لا تحتاج الى تجشم الاستدلال، جو استدلال کے تکلف کی محتاج نہیں ہے، جیسا کہ قوم نے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ وذلك لأن اذا رجعنا الى وجداننا، اور یہ اس وجہ سے کہ جب ہم اپنے وجدان اور اذہان کی طرف رجوع کرتے ہیں، وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر، تو پاتے ہیں ہم بعض ایسے تصورات کو جو ہمیں بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ حرارت اور برودت یعنی گرمی اور سردی کا تصور، ومنہا اور بعض تصورات ایسے ہیں ما هو حاصل بالنظر والفکر، جو ہمیں غور و فکر کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، جیسے فرشتے اور جن کی حقیقت، وَكَذَا مِنَ التصدیقات، ایسے ہی تصدیقات میں سے بعض وہ ہیں یحصل بلا نظر، جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتے ہیں، جیسے اس بات کی تصدیق بأن الشمس مشرقۃ، کہ سورج روشن ہے، والنار محرقہ، اور آگ جلانے والی ہے، ومنہا اور بعض تصدیقات وہ ہیں جو حاصل ہوتی ہیں غور و فکر سے، جیسے اس بات کی تصدیق کہ عالم حادث ہے اور صانع موجود ہے۔ شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے جو ذکر کیا ہے بالضرورتی ویقتسمان بالضرورتی، کہ تصدیق اور تصور منقسم ہوتے ہیں بداہتا، تو بالضرورت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ تصور اور تصدیق کی جو یہ تقسیم ہے یہ بدیہی ہے، اور جو چیز بدیہی ہوتی ہے اس کے لیے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہذا تصور اور تصدیق کی جو یہ قسمیں بیان کی ہیں کہ بدیہی اور نظری، یہ بالکل بدیہی تقسیم ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس تقسیم کے لیے بلا وجہ ہی دلیل پیش کی ہے۔ پھر وَذَلِكَ لِأَنَّا إِذَا رَجَعْنَا إِلَى وِجْدَانِنَا، یہاں سے شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تقسیم کے بدیہی ہونے کی دلیل پیش کی ہے، فرماتے ہیں کہ تقسیم کا بدیہی ہونا کیوں ہم نے کہا، وہ اس وجہ سے کہ جب ہم اپنے اذہان میں غور و فکر کرتے ہیں تو بعض ایسے تصورات ہم دیکھتے ہیں جو غور و فکر کے بغیر ہی حاصل ہو جاتے ہیں، جیسے گرمی اور سردی کا تصور ہے،
ظاہر ہے اس میں کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود بخود یہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض تصورات ایسے ہیں جو غور و فکر سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے جن کی حقیقت ہے، فرشتے کی حقیقت ہے۔ ظاہر ہے جب تک غور و فکر ان کے اندر نہیں کیا جائے گا تو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ فرشتہ کس چیز کو کہا جاتا ہے یا جن جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تو غور و فکر کے بعد ہی یہ حاصل ہوتی ہے۔ فرشتے کی حقیقت کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے الملک جوہر نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ لا یلد ولا یولد، کہ فرشتہ ایسا نورانی جوہر ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے اور نہ وہ بچے جنتا ہے اور نہ وہ جنا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو حقیقت ہے الملک جوہر نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ لا یلد ولا یولد، بغیر غور و فکر کے یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جن کی حقیقت الجن جوہر ناری یتشکل باشکال مختلفۃ یذکر و یؤنث، کہ جن ایسا ناری جوہر ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، وہ مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی بغیر غور و فکر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جن اور ملک کی جو حقیقت ہے وہ بغیر غور و فکر کے حاصل نہیں ہوتی۔ تو تصور میں سے بعض وہ ہیں جو بغیر غور و فکر کے ہی حاصل ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہیں جو غور و فکر کے بعد میں معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تصدیقات کا مسئلہ ہے کہ تصدیقات بھی بعض ایسی نظر آتی ہیں جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جاتی ہیں، جیسے سورج روشن ہے یا اس بات کی تصدیق کہ آگ جلانے والی ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں، ہر آدمی سمجھ جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض تصدیقات وہ ہیں جو بغیر غور و فکر کے حاصل نہیں ہوتی بلکہ ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اس بات کی تصدیق کہ عالم حادث ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے نظر و فکر کی اور استدلال کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر استدلال کے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ چنانچہ اگر کہا جائے گا العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ العالم حادث۔ تو یہ جو نتیجہ نکلا العالم حادث، یہ بغیر غور و فکر کے، بغیر استدلال کے نہیں نکلا ہے۔ ایسے ہی اس بات کی تصدیق کہ ثانی یعنی اللہ کی ذات موجود ہے، تو اس کے لیے بھی غور و فکر کی اور استدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے کہا جاتا ہے الثانی مؤثر فی المصنوع الموجود وکل مؤثر فی المصنوع الموجود موجود فالثانی موجود۔ تو یہ جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے ظاہر ہے غور و فکر کے ذریعے، استدلال کے ذریعے ہم نے نکالا ہے کہ ثانی جو ہے اپنی مصنوعات جو موجود ہے ان میں مؤثر ہے، اور ہر وہ چیز جو مصنوع موجود میں مؤثر ہوتی ہے وہ خود بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ثانی جو ہے وہ خود موجود ہے، تو یہ بغیر غور و فکر کے نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تصدیق کی بھی اور تصور کی بھی، ان دونوں میں بعض وہ ہیں جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ جو تقسیم ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں قطعاً دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر صاحب عقل آدمی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے درمیان میں معاشرے میں ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود ہمیں نظر آ جائیں گی کہ جن میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں غور و فکر کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔